دنیا سے آخر کار جانا ہی ہے. سبحان اللہ. حضرات پھر اسی طریقے سے دیکھیے کہ اس دنیا میں جو آ گیا، یہ زندگی جس کو مل گئی، یہ حیات جس کو مل گئی، حیات جاودہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کسی کو بھی میسر نہیں ہے. یعنی اس دنیا کے اندر ہمیشگی والی زندگی کسی کو بھی نہیں ملی ہے. اسی طریقے سے جو بھی اس فانی دنیا میں آیا، پھر اس نے اپنے مقررہ وقت پر دائمی مفارقت ضرور دی ہے. یعنی جب اس کا وقت آ گیا، جب اس نے اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیشگی جو آگے والی زندگی ہے اس کی طرف اس نے ضرور سفر کیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر حضرات جہاں آج ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، آپ جی رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں، ہمیں یہ زندگی میسر ہوئی ہے، اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے ہزاروں برگزیدہ ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائیے. ہزاروں عظیم ہستیوں نے اس دنیا کے اندر جنم لیا، اور وہ ایسی ہستیاں تھیں، وہ ایسی برگزیدہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے جو شمع جلائی، اس شمع کی روشنی سے کائنات کے اندر انسانوں نے اپنا راستہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. اس جلائی ہوئی شمع کی روشنی سے کائنات کے اندر انسانوں نے اپنا راستہ جو ہے وہ صاف دیکھا، اور اسی راستے کے ذریعے سے انہوں نے ہدایت بھی پالی. سبحان اللہ. اور حضرات جو بزرگان دین تشریف لائے وہ دین کی دعوت دیتے آئے، دعوت دین کی شمع کو بلند کرتے آئے. انہی کارواں کے اندر ایک رہنما میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. سبحان اللہ. جو بابا جی کے نام سے مشہور ہیں. سبحان اللہ. اب حضرات دیکھیے کہ وہ بھی اس دنیا کے اندر تشریف لائے. آپ بھی انہی بزرگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دین کی دعوت دی، جنہوں نے لوگوں کو دین کے اوپر چلنے کا راستہ بتایا، جنہوں نے دین کے ساتھ جن بزرگوں نے لوگوں کو جوڑا، انہی فہرست میں میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ علیہ کا بھی نام آتا ہے. سبحان اللہ. اور حضرات دیکھیے کہ گزشتہ سالوں 14 اگست 2021 میں 21 کے اندر آپ اس دنیا سے جاتے ہیں، آپ اس دنیا سے جا کر ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن حضرات آپ کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کرنا یہ محال نظر آتا ہے. اس طریقے سے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے چلے جانے کے بعد جو ہے مدتوں خلا جو ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ پر نہیں ہو سکتی ہے مدتوں. یہ زمانہ ایسی عظیم ہستیوں کا انتظار بھی کرتا ہے. اور حضرات پھر دیکھیے اجمالاً کہ میاں بشیر احمد لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ علمی اور عملی روحانی شخصیت ہے کہ جن کی عملی زندگی سے، جن کی علمی زندگی سے، جن کی روحانی شخصیت
سے جموں کشمیر ہی نہیں بلکہ بر صغیر کا ہر ایک شخص جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی شخصیت سے واقف ہے۔ لیکن حضرات دیکھیے کہ اگر اسی طریقے کی جو عظیم ترین شخصیات گزری ہیں، اگر ان کی سوانح حیات سے، اگر ان کے تعلق سے نسل نو کو، نئی نسل کو اگر واقفیت نہ کرائی جائے تو یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو یہ عظیم ہستیاں اگر گزر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، ان کے اگر سیرت و کردار سے اگر واقفیت نہ کرائی جائے تو سب سے پہلے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو ہماری نئی آنے والی نسل ہے وہ ان کی سیرت سے بھی دور ہو جائے گی، وہ ان کے کردار سے بھی دور ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو نئی نسل ہوگی وہ اپنے ماضی کو بھول جائے گی۔ اور حضرات پھر جو ماضی کا تعین ہوتا ہے، حال اور مستقبل کی جو روشن منزلیں ہوتی ہیں وہ ماضی کو جانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ ماضی کے اندر جو خزانہ ہوتا ہے اسی خزانے کو پکڑ کر جو ہے وہ اپنی حال والی زندگی کو بھی منور کرنا پڑتا ہے، اور آنے والی جو مستقبل کی زندگی ہوتی ہے اس کو بھی کامیاب بنانا پڑتا ہے۔ اور پھر حضرات دیکھیے پھر یہی جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں ان کا جو فکر انگیز کردار ہوتا ہے، جو ان کی بلند جو سوچ ہوتی ہے، جو بلند پائے کا کردار ہوتا ہے، جب ہم ماضی میں اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہماری ماضی کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ہم جب نظر ڈالتے ہیں، پھر اپنے ماضی کو صرف آئینے کے ترازو کے اندر جب ہم تولتے ہیں تو پھر ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے، اپنی غلطیوں کو مان کر، اپنی غلطیوں کو جو ہے وہ جان کر اپنی مستقبل کی زندگیوں کو سنوار لیتے ہیں۔ لیکن حضرات پھر دیکھیے کہ جو یہ زندگی ہے، دنیا والی جو زندگی ہے، اب جو جن کے جس ہستی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو جس ہستی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے خیر باد کہہ کر دار بقا کی طرف چلا جاتا ہے، غم تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کیوں غم تو ضرور ہوتا ہے؟ اب جس کے ساتھ، جس مرشد کے ساتھ جو اپنے پیر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے مرید کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے غم تو ضرور ہوتا ہے، لیکن حضرات جو زندگی اور موت کی جنگ ہے، یہ جو موت کی زندگی کی جنگ ہوتی ہے، زندگی کبھی بھی موت سے جیت نہیں سکتی ہے، آخر جو ہوتی ہے وہ جنگ موت ہی جیتتی ہے۔ اسی لیے شاعر کے بقول یہ بات واضح ہوتی ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اور حضرات اسی طریقے سے دیکھیے کہ داعی دین قبلہ میاں بشیر احمد لاری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علمی بھی یگانہ شخصیت ہیں، روحانی بھی یگانہ شخصیت ہیں، لیکن آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن حضرات ان کا کردار، ان کی سیرت ہمارے ساتھ وابستہ ہے، ان کا کردار
ہم پڑھ کر ان کے کردار کے ساتھ منسلک ہو کر ہم اپنی زندگی کی جو منزلیں ہیں ان کو ضرور کامیاب بنا سکتے ہیں. اس زندگی کو ہم کامیاب کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کا جو کردار تھا، جس طریقے سے جو ان کی سیرت تھی. اور حضرات خاص کر کے اب جو آنے والا ان کا دوسرا سالانہ عرس مبارک ہے، اس کے اندر جتنے بھی حضرات جائیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی ولی کے مزار پر جانا فیض روحانی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ان کی سیرت کو، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. اور حضرات کیونکہ اگر ہمارے یہاں علاقے سے کوئی کشمیر جائے گا تو یہ بہت بڑا لمبا راستہ ہے. اور حضرات جتنے بھی میاں بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہری حیات میں وہاں عرس کے اندر جاتے ہوں گے تو آپ نے یہ اپنے کانوں سے بھی سماعت فرمایا ہوگا کہ قبلہ میاں بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے نمازوں کی پابندی کے تعلق سے کتنا جو وہاں قوم جاتی تھی اس کو کس طریقے سے آپ یہ تبلیغ کرتے تھے دین کی طرف اور نماز کے تعلق سے. اور جتنے بھی حضرات یہاں سے جائیں، سفر کے اندر جائیں تو نمازوں کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. جہاں نماز کا وقت ہو وہیں گاڑی روکے اور رو کر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. یہاں سے ہمارے نوجوان بھی بڑے شوق اور ذوق سے کشمیر کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں، لال شریف کی طرف جاتے ہیں، لیکن حضرات جو ماحول سننے میں آیا کہ ہمارے نوجوان یہاں سے جاتے ہیں لیکن ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لیکن سفر میں جانے کا انداز یہ ہے کہ کبھی کون سا گانا گاڑی کے اندر لگایا ہوتا ہے، کبھی کس گانے کو سنتے ہوئے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. لیکن کس طریقے سے میرا ہم جو ہے روحانی فیض سے مستفید ہوں گے، لیکن نہیں، اصل جو معنی جانے کا ہے، جو اصل راستہ ہے وہ یہی کہ جب ولی کی بارگاہ میں جائیں تو پھر ولی کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کرے، پھر دین کی پابندیوں کے ساتھ سفر کرے. جو روحانی سلسلہ ہے، پھر روحانی سلسلے کے ذریعے سے جو فیض آپ کو نصیب ہوگا وہ ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور حضرات میاں بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طریقے سے آپ نے اپنی عملی شخصیت کو منوایا، عملی شخصیت کا جو آپ نے لوہا منوایا، وہیں آپ نے شہرت یافتہ عالم دین ہونے کا بھی لوہا منوایا. سبحان اللہ. اور حضرات پھر ساتھ ہی ساتھ قبلہ میاں بشیر رحمت اللہ تبارک و تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گزارا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے گزارا. اور حضرات پھر آج ہمارے لیے جو آپ کی زندگی ہے وہ مشعل راہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، آپ نے خدمت خلق کا بھی حق ادا کر دیا. اور حضرات پھر آپ کی سیرت طیبہ کے جو نکات ہیں وہ اگر ہم بیان کریں تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں. آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک خوش مزاجی شخصیت تھی. سبحان اللہ. آپ کی جو شخصیت تھی وہ خوش اخلاق شخصیت تھی کہ جو بھی آپ سے ایک بار ملتا وہ پھر بار بار آپ سے ملاقات کی تمنا کرتا. سبحان اللہ. انسان دوست شخصیت تھے کہ جو بھی آپ سے ملتا پھر وہ آپ کے کردار سے جو ہے وہ جو ہے آپ کے کردار کو دیکھتا، سنتا، سمجھتا تو پھر وہ اس کردار کا معترف ہو کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ سنوارنے میں لگ جاتا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے آپ کی شخصیت کے اندر بہت سی خصوصیات و طبیعت رکھی تھی. اور آپ کا جو مسکراتا چہرہ تھا، جب آپ بات کرتے تھے تو اس طریقے سے خوش اخلاقی سے بات کرتے تھے کہ گویا
اس چمکتے ہوئے چہرے سے، اس ہنستے ہوئے چہرے سے پھول جڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنی قوم کا جس طریقے سے انہوں نے اس اقبال کو بلند کیا، میں ان کی نسبت سے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آئیے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اپنے پیر و مرشد کو راضی رکھنے کے لیے اور اپنے پیر سے جو سلسلہ روحانی سلسلہ ہے، جو روحانی رشتہ ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے جو ان کی تعلیمات تھی اور ان کی جو علمی تعلیمات تھی، جو دینی تعلیمات تھی، کہ دینی تعلیمات کی ایسی شمع روشن کی کہ قوم کو اس روشنی سے اپنی جو ہدایت والی منزلیں تھی وہ صاف صاف ظاہر نظر آنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جو ہے وہ منسلک عطا فرمائے اور ان کا جو روحانی فیض ہے وہ بھی ہمیں نصیب عطا فرمائے۔